السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل کریزی فار نالج۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق پر کام شروع کر دیا ہے اور یہ تحقیق انسانوں کی سب سے زیادہ کی جانے والی عادت انگلیوں کو چٹکنے پر ہے۔ آپ اور میں اکثر انگلیوں کو چٹکتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ آخر یہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ معمہ تقریباً پچھلی 1 صدی سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگلیوں کو چٹکنے سے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ اور فرانس کے محققین کا کہنا ہے کہ اس عادت کو ریاضی کی 3 مساوات کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے جو ماڈل بنایا ہے اس سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ انگلیوں کو چٹکنے کی آواز جوڑوں میں دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے گودے میں چھوٹے ببلز ہوتے ہیں۔ جب ہڈیوں پر دباؤ آتا ہے تو یہ ببلز پھٹتے ہیں جو کہ چٹکنے کی آواز کا سبب بنتے ہیں۔ اس بات پر تحقیق کرنے کا خیال اس وقت آیا جب فرانس میں سائنس کے طالب علم چندرن سوجا کلاس میں بیٹھے اپنی انگلیوں کو چٹک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لیکچرار ایکول پولی ٹیکنیک کے ڈاکٹر عبدالبرکات کے ساتھ ایک سلسلہ وار مساوات بنائی تاکہ ہاتھوں کی ہڈیوں اور انگلیوں کے درمیان جوڑوں کو موڑنے سے پیدا ہونے والی آواز کو بیان کیا جا سکے۔ نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی ایکویشن سے ہمیں ہمارے جوڑوں کے اندر مختلف دباؤ کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ دوسری ایکویشن ایک مقبول ایکویشن ہے جو اس دباؤ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بلبلوں کے مختلف حجم کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور تیسری ایکویشن جو ہم نے لکھی تھی کہ آواز پیدا کرنے والے ببلز کے بارے میں دوسرے ببل جمع کرنا۔ چندرن سوجا نے مزید بتایا کہ جب ہم اپنی انگلیاں چٹکتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے جوڑوں کو موڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دباؤ نیچے کی جانب جاتا ہے۔ جوڑوں میں موجود گودے میں بلبلے بنتے ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران جوڑوں کے اندر دباؤ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے جس کی وجہ سے ببلز کے حجم میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور اس طرح وہ آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم انگلیاں چٹکنے سے جوڑتے ہیں۔ یہ ماڈل 2 نظریوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ انگلیوں کو چٹکنے سے آواز بلبلوں کے پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے 1971 میں پیش کیا گیا۔ 40 سال بعد اس خیال کو اس وقت چیلنج کیا گیا جب ایک نئے تجربے سے معلوم ہوا کہ انگلیوں کو چٹکنے کے بعد بھی گودے میں ببلز موجود رہتے ہیں، اور اب لگتا ہے کہ اس اصول نے اس معمہ کو حل کر دیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق جوڑوں سے آواز کے لیے کچھ ببلز کا پھٹنا ہی کافی ہے، جبکہ انگلیوں کے چٹکنے کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے ببلز جوڑوں کے گودے میں باقی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا 3 لوگوں پر تجربہ بھی کیا گیا جو کہ صحیح ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ کیوں بعض لوگ انگلیاں چٹک نہیں سکتے۔ اگر آپ کے جوڑوں کے اندر ہڈیوں میں خلا ہے تو یہ دباؤ اس درجے پر نہیں جا پاتا جہاں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اپنی انگلیوں کو چٹک نہیں پاتے اور آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کے بٹن پر کلک ضرور کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔